مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے کہ کیا انجیل مقدس میں طلاق اور دوسری شادی کی اجازت ہے، جبکہ ہم کافی اس پر غور کر چکے ہیں اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے کہ بائبل مقدس میں دوسری شادی اور طلاق کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک وجہ طلاق کی ہے جو مسیح خداوند نے خود کہی کہ حرام کاری کے سبب کے سوا اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے تو وہ زنا کرتا ہے، اور جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر وہ بھی زنا کرتا ہے۔ تو یہاں یسوع مسیح نے ایک ایسی پابندی لگائی کہ جس میں دوسری شادی کا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، یا کوئی ایسی جینون وجوہات بن جاتی ہیں، حرام کاری کے علاوہ اگر کوئی وجوہات بن جاتی ہیں، مثلاً اگر کسی بیوی کا شوہر کام ہی نہیں کرتا، یا اخراجات نہیں پورے کرتا، یا نشے کے اندر نشے کی لعنت میں وہ گر جاتا ہے، گھر کی کیئر نہیں کرتا، یا بیوی کسی بھی طرح سے اپنے شوہر کی کیئر نہیں کرتی، تو دراصل میں اس سچویشن میں خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ آئیں میرے ساتھ دیکھیں، ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے۔ یعنی مختصر یہ کہ بائبل مقدس میں حرام کاری کے گناہ کے علاوہ اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ رہے کسی بھی حالت میں، تو پھر خدا کا کلام تعلیم دیتا ہے طلاق نہیں، علیحدگی۔ اگر وہ علیحدہ ہوں تو بے نکاح رہیں، شادی کی پھر بھی اجازت نہیں، طلاق کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر خدا کی حکمت ہے، جب کسی ازدواج میں اتنا بگاڑ آ جاتا ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حرام کاری کے گناہ کے سوا، حرام کاری کا گناہ اگر ایک پارٹی کرتی ہے تو طلاق لی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے، لیکن اگر جو پارٹی گناہ گار ہے اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ معافی مانگے، تو پھر معافی کی تعلیم کلام میں ہے، پھر ہمیں معاف بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی جینون وجوہات ہیں، کیونکہ اکثر جھوٹے الزامات بھی لگا کر لوگ عدالت میں طلاق کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو دراصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حرام کاری کا گناہ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ شوہر اور بیوی اکٹھے نہیں رہنا چاہتے، تو پھر علیحدگی کی تعلیم ہے۔ اس صورت میں بھی دوسری شادی کی اجازت نہیں، لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرے تو وہ بے نکاح رہے یا دوبارہ ملاپ کر لے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، سپریشن اختیار کرتے ہیں، تو اس میں شوہر فیل کرتا ہے، کیونکہ جب ایک چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے، جب وہ نہیں ہوتی تو پھر اس کی قدر آتی ہے۔ پھر جو معاملات بیوی کی موجودگی میں ایسن طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو شوہر محسوس کرتا ہے اس کی کمی کو۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کی کمی کو محسوس کرتی ہے،
اور بعض دفعہ علیحدہ رہنے کی وجہ سے جب وہ دوبارہ ملاپ کرتے ہیں تو ان کا ازدواج بہت اچھا چلتا ہے. ہم نے کئی مثالیں دیکھی. تو کلام کسی بھی سچویشن میں حرام کاری کے علاوہ کسی بھی سچویشن میں طلاق کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ علیحدگی کی تعلیم دیتا کہ علیحدگی اختیار کرو، سیپریشن اختیار کرو، اور اس میں خدا کا پاک روح ہمیں سوچنے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے وقت دیتا ہے. بعض دفعہ بڑے سمجھاتے ہیں، بعض دفعہ چیزیں پریکٹیکلی سمجھ جاتا ہے انسان، اور دوبارہ جب ملاپ ہوتا ہے. ہاں، یہ صورتحال ہے کہ اگر علیحدگی ہو گئی، کسی بھی طرح سے سیپریشن ہو گئی، حرام کاری کا گناہ نہیں ہے، لیکن اور وجوہات سے علیحدگی ہوگی، اس ٹائم میں اگر ایک پارٹی شادی کر لیتی ہے تو پھر جو دوسری پارٹی ہے وہ بے گناہ ہو جاتی ہے. یعنی جو پہلے شادی کرے گا وہ گناہ گار ہے، جو شادی نہیں کرتا ویٹ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا جو ساتھی ہے وہ شادی کر لیتا ہے تو پھر جو بعد میں شادی کرتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے. یعنی اس صورتحال میں پھر خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دوسری جو اس کے علاوہ صورت ہے، ہم 7ویں باب کی 39ویں آیت پڑھیں گے. اور جب تک عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے مگر خداوند میں. لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے. اب یہاں پر اگر موت ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا ساتھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہاں پر بات تو مرد کی جا رہی ہے لیکن دونوں پر طلاق ہوتا ہے. اگر شوہر مر جائے اور بیوی شادی کر سکتی ہے، بیوی مر جائے شوہر کر سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام آگے کہتا ہے کہ اگر شادی نہ کی جائے، یعنی اگر یہاں تک خدا کا کلام تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کا ساتھی مر گیا اور آپ اس سے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ رہیں، اتنی محبت کے ساتھ رہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں دوسرا شخص نہ آ سکے. اور ایسی ہزاروں مثالیں مسیحیت کے اندر ہیں کہ اگر کئی عورتیں ان کے شوہر مر گئے، ایون کہ وہ جوان تھی لیکن ان کے شوہر مر گئے، بچے چھوٹے تھے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے شادی نہیں کی. کئی ایسے مردوں کی مثالیں بھی ہیں. تو دراصل میں خدا کا کلام کمٹمنٹ پر، کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی، یہ آپ کے دل کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں کبھی بھی اپنے ساتھی سے بے وفائی نہیں کروں گا، ایون کہ وہ مر بھی جائے تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا. یہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے. یہاں پر حکم کے طور پر نہیں کہا جا رہا، لیکن ایک اصول کے طور پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اور میں یہ بات بڑی دلیری سے کر رہا ہوں، اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھی کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے شادی کرنا. اب میں کچھ وجوہات بتانا چاہتا ہوں جن وجوہات کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے اور ایون کہ طلاقوں تک باتیں آ جاتی ہیں، علیحدگی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی بدنامی بھی کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ، جس دن کسی لڑکے کی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اگر وہ پہلے دن سے اپنی زندگی میں دعا کو اہمیت دیں، خدا کے کلام کو اہمیت دیں،
چرچ فیلوشپ کو اہمیت دیں، کیونکہ بائبل مقدس میں ایک ایماندار کی 4 بنیادی خوبیاں ہیں۔ پہلا، رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ اگر ایک ایماندار جوڑا دعا میں، خدا کی حضوری میں وقت سپینڈ کرتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں خدا کی حضوری کی وجہ سے، پاک روح کی قدرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے سچی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو دعا کی کمی کی وجہ سے بھی خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ جو بہت عام ہے، ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو دل سے قبول نہیں کرتے۔ شوہر جو ہے بیوی کے رشتہ داروں کی اس طرح عزت نہیں کرتا، اور بیوی شوہر کے رشتہ داروں کی اس طرح عزت نہیں کرتی۔ مثلا اگر شادی کے بعد بھی آپ کے اندر یہ علیحدگی ہے کہ وہ تیرا باپ ہے، شوہر بیوی کو کہے وہ تیرا باپ ہے، وہ تیری ماں ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے وہ تیرا باپ ہے، نہیں۔ جب آپ شادی کر لیتے ہیں، آپ روت سے سیکھیں۔ روت نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، روت نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنی ساس سے وفاداری کی۔ غور کریں، یعنی میں کہتا ہوں اگر آج بہو بیٹی بن جائے اور ساس ماں بن جائے تو یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی بات ہے، لیکن روت نے اپنی ساس سے کہا تو میری منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ کمٹمنٹ شوہر سے ہوتی ہے، لیکن روت کی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنی ساس سے۔ میں آج بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پلیز اگر آپ کی شادی ہو گئی تو اپنی ساس کو، اپنے سسر کو ساس سسر مت سمجھیں، انہیں ماں باپ سمجھیں، انہیں باپ اور ماں کی طرح ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو اپنے ماں باپ سمجھے، رسپیکٹ کرے، ان کی عزت کرے۔ یہ نہ کرنے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک آیت جس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، لوگ اس کی بڑی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو جلد اس آیت پر ہم ویڈیو بنائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو رد کر دے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ان کی کیئر نہ کرے، ان کی بیماری میں بیمار پرسی نہ کرے؟ یہ نہیں اس کا مطلب۔ تو دراصل میں ہم سیکھیں گے کبھی یہ، تو یہ ضروری ہے کہ دونوں کمٹمنٹ سے یہ خدمت کریں۔ روت نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنی ساس کی خدمت کی، اور یہ خدمت خدا دیکھ رہا تھا۔ وہ بالی چنتی، کھیتوں میں جاتی، دھوپ میں پسینہ بہتا، گرمی کے اندر بالیاں چنتی، واپس آتی، آٹا پیستی، آٹا گوندتی، کھانا بناتی۔ اپنی ساس کو اس نے بزرگی میں نہیں چھوڑا کیونکہ اس کو ماں مانا تھا۔ یہ خدمت خدا دیکھ رہا تھا، اور یہ خدمت اتنی قبول ہوئی کہ روت کو خدا نے برکتوں اور نعمتوں سے بھر دیا۔ پہلی برکت روت کو یہ ملی کہ کتاب مقدس میں، انجیل مقدس میں، یعنی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام مجھے ملا تو میں نے اسے نوش کیا۔
اس کلام میں روت کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، روت کے نام سے ایک کتاب موجود ہے۔ پھر مسیح کے نسب نامے، متی کی انجیل میں مسیح کے نسب نامے میں روت کا نام موجود ہے۔ پھر روت جب واپس وہاں پہ آئی اپنی ساس نومی کے ساتھ تو اس کی شادی ہوئی بویز کے ساتھ۔ روت اور بویز کو خدا نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے روت اور بویز کو خدا نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبید رکھا، اور عبید کو خدا نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے یسی رکھا، اور یسی کے یہ لکھا ہوا ہے نسب نامہ روت کی کتاب آخری باب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور عبید کو خدا نے یسی بیٹا دیا، اور یسی کی نسل سے داؤد، اور داؤد کی نسل سے آگے یسوع پیدا ہوا۔ ایکچوئل روت کی نسل سے یسوع پیدا ہوا، تو یہ کتنی بڑی برکت۔ تو آج میں نوجوان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ساس سسر کو ساس سسر نہیں ماں باپ سمجھیں۔ اگر وہ کبھی غصے میں بات بھی کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت اگر آپ کریں گے تو آسمان کا خدا جیسے روت کو بابرکت کیا آپ کو بھی بابرکت کرے گا۔ تو تیسری اور آخری وجہ جس کی وجہ سے یہ گھر کے اندر معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں، میں بنیادی کچھ وجوہات بتا رہا ہوں، ویسے تو اور بھی کافی باتیں ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تیسری اور آخری وجہ، لوگ کلام کی ایک آیت کی غلط تشریح کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے۔ آئیں میرے ساتھ ذرا پڑھیں 7واں باب کرنتھیوں کا خط، اس کی 15ویں آیت۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ آیت شادی شدہ لوگوں کے لیے تھی، شادی شدہ لوگوں کے لیے تھی، غیر شادی شدہ لوگوں کی بات نہیں رسول کر رہا۔ اب کیا ہوتا ہے، مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے لیکن مرد، 15ویں آیت، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ اب اس کا پس منظر سمجھیں۔ کرنتھیوں کا خط لکھا گیا کرنتھس کی کلیسیا کو، جو کہ یونان کی ایک بڑی بندرگاہ تھی۔ یہ موجودہ یونان ہے، یورپ میں ہے، بڑی بندرگاہ تھی، وہاں بزنس ہوتا تھا، ٹریڈ ہوتا تھا، امیر لوگ تھے، لیکن وہاں بدکاری کے اڈے تھے، زناکاری کے اڈے تھے۔ اور وہاں پر جب تبدیلی آئی، خداوند مسیح کا کلام پہنچا، روشنی گئی، انجیل پہنچی، تو وہاں پر کیا ہوا؟ لوگوں نے توبہ کی۔ ہوا یہ کسی غیر قوم تھے سب، کسی گھر میں سے عورت نے مسیح کو قبول کر لیا، مرد نے نہ کیا، اور کسی گھر میں سے مرد نے قبول کر لیا، عورت نے نہ کیا۔ تو وہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اب جن کے ساتھیوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا وہ کیا کریں؟ اس پس منظر میں رسول نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے چال چلن سے، اگر ایک عورت مسیح میں آ چکی ہے، اگر آپ کی شادی ہو گئی اور ایسے معاملات بن گئے، آپ کا شوہر مسیح سے دور ہے، وہ شرابی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، خداوند سے دور رہتا ہے، اگر عورت دعا میں جھکے، اگر عورت مسیح کے پاس آ جائے، خداوند کی حضوری میں دعا کرے، اس کی دعاؤں کا خدا جواب دے گا اور اس کا شوہر نجات پا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی بیوی مسیح سے دور ہے، اس کا شوہر۔ ستون حق میں ایک کہانی لکھی گئی FGA کی طرف سے، جو چھاپا جاتا ہے ستون حق، کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر شرابی تھا، اس کو مارتا، اس پر ظلم کرتا، کئی دفعہ وہ زخمی ہو جاتی، اکیلی روتی آنسوؤں سے، لیکن اس سچے واقعے میں ہے کہ جب بھی اس کا شوہر رات 2 بجے بھی آتا تو وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی،
اس کی کیئر کرتی. ایک دن کیا ہوا کہ یہ شرابی اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ میری بیوی اتنا مجھ سے پیار کرتی ہے، میرے مارنے کے باوجود، نشہ کرنے کے باوجود، ان کی میں اخراجات بھی پورے نہیں کرتا، میری بیوی جب بھی میں رات جاؤں میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اور اگر اس کے دوست نے کہا یہ جھوٹ ہے، اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں. رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اس کی شرط لگی، اس نے کہا آؤ میرے ساتھ، میری بیوی آپ کے لیے بھی کھانا بنائے. اور واقعی جب وہ وہاں پہنچے تو اس عورت نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کر ویٹ کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کھاؤں گی. جب اس کے دوست پہنچے، اس بات نے اس شوہر کو توڑ دیا، اور اس دن مسیح کو اس نے قبول کیا، اور بعد میں اس نے مسیح کی بڑی خدمت کی. یہ رویہ رسول بتانا چاہتا ہے. لیکن شادی شدہ لوگوں کے لیے اس آیت کو لے کر آپ یہ نہ کریں کہ اپنی بیٹیوں کی جہاں مرضی شادی کر دیں، یا اپنے بیٹوں کی جہاں مرضی شادی کر دے. اس کے لیے خدا کے کلام میں واضح طور پر رسول ہے کہ ناہموار جوئے میں مت جتو. وہ 2 کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تم شادیاں کرتے ہو اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، تو ان کو پہلے پرکھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ منگنی کر لیتے ہیں پھر پرکھتے رہتے ہیں. پہلے پرکھو، پہلے جھانچو، پہلے سوچو، دعا کرو. ایک ماں باپ کی ذمہ داری وہ اپنی بچوں کے جب رشتے کرتے ہیں دعا کریں، روزہ رکھیں. ہماری تو رشتے کرنے کی کیا سٹینڈرڈ ہے؟ اگر لڑکی کا کرنا ہے، لڑکے کا خوبصورتی، ہم چہرے دیکھ کر رشتے کرتے ہیں. آج کوئی سیرت نہیں دیکھتا. لڑکی کا کردار کیا ہے، لڑکے کا کردار کیا ہے. وہ قد لمبا ہونا چاہیے، پاویں عقل گٹیاں چوئے. اس کا رنگ گورا ہونا چاہیے، چاہے اندر گندگی سے بھرا ہو. چیک کریں پہلے کردار. لکھا نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، اس کی قدر مرجان سے بھی بڑھ کر ہے. ارے آج کردار کون ڈھونڈتا ہے؟ آج تو ہم شکلیں دیکھ کر رشتے کرتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے تو پلیز پہلے سے یہ آیت جو ہے نا کہ تو اپنی بیوی کو جیت سکتا ہے، شوہر کو جیت سکتا ہے، یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ان کی شادی ہو گئی، ایسی سچویشن بن گئی، تو پھر اس میں روزہ رکھیں، اس میں دعا کریں. لیکن جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ پہلے سے ان کے ماں باپ کیئر کریں اس بات کی. اگر آپ کے تعلیمی اختلافات ہیں، یعنی بائبلی تعلیمی اختلافات ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بھی ہماری لڑکی جو ہے، ہماری بیٹی جو ہے، وہ چرچ جاتی ہے، وہ بتوں کے آگے نہیں جھکتی، وہ اس طرح، تو پھر ہم کسی ایسے لڑکے سے اس کی شادی نہ کریں جہاں پر تعلیمی اختلافات آپ کے ہیں. تو اس کو سمجھیں، پہلے سے چیک کریں، اور بعد میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا کا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ناہموار جوئے میں مت جتو. پہلے خدا ہمیں تعلیم دے. میں یہاں ایک گھر میں گیا تو وہ اپنے لڑکے کا رشتہ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی سناؤ بھائی جی رشتہ ہو گیا، تھی رشتہ کرن ڈے سو؟ کہتے نہیں بھائی جی ساڈے منڈے دا ہلے رشتہ نہیں ہوا. جہے لوگ آتے پوچھتے تہاڈی گیس لگی؟ ساڈی گیس نہیں تو ساڈا رشتہ نہیں ہونا. دیکھیں سٹینڈرڈ رشتہ کرنے کے لیے سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس گھر میں رشتہ کرنا ان کی گیس لگی ہونی چاہیے. اور کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی جہاں پہ رشتہ کر دیں جی وہ سس بھی نہ ہوئے، کوئی ننان بھی نہ ہوئے، منڈا کلا کلا ہوئے. سنو، جب رشتے کرنے کے ہمارے سٹینڈرڈ ہی یہ ہیں. ارے رشتہ کرنا ہو تو کردار چیک کرو، شکلیں نہ صرف دیکھو، کردار چیک کرو. اور آج کردار کی نہیں شکلوں کی قدر ہے. یہ بڑی لمبی بات ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس کلام سے ہمیں خدا سمجھ عطا کرے. خدا آپ سب کو برکت دے. شکریہ.